السلام علیکم ناظرین، پروگرام مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہیں وہ نہ صرف ایک محقق، تاریخ دان اور سیاح، بلکہ ایک ایسی عملی شخصیت ہیں کہ جو بلا شبہ ہمارے لیے بہت مقدم ہے اور جن کی تقلید ہم پہ لازم ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سید بشیر حسین جعفری صاحب۔ جعفری صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ آپ کے جو ابتدائی حالات زندگی تھے اس کے بارے میں ہمیں مختصر بتائیں۔ 1934 میں سواوا شریف گاؤں ہے، ضلع باغ، ریاست پونچھ اس زمانے میں تھی، اب پونچھ ایک ضلع ہے جموں کشمیر کا۔ تو اس کے ایک دینی گھرانے میں پیر سید علی شاہ صاحب کا میں پوتا ہوں، بڑی معروف شخصیت تھے، اور ہمارے گھرانے میں تعلیم عام تھی۔ میری پھوپھیاں تک پڑھی ہوئی تھی، میرے تایا چاچا زاد بھائی، اور گھر میں کتابوں کا ایک سلسلہ تھا، لائبریری تھی۔ تو بچپن میں گاؤں میں رہتے ہوئے بھی ہمیں خاصی سہولتیں مہیا تھیں تعلیمی لحاظ سے۔ میرے بڑے بھائی اور بہنیں وہ بھی تعلیم یافتہ تھے، اور والد صاحب نے اس زمانے میں ان کو لکھنؤ یونیورسٹی میں اور ندوۃ العلماء لکھنؤ میں بھیجا، میرے بڑے بھائیوں کو، 4 بھائیوں کو۔ تو اس طرح ہمارے گھروں میں علم و فن کا کوئی ایک سلسلہ چلتا تھا۔ تو میں نے اس زمانے میں ہمارے ہاں کوئی سرکاری اسکول نہیں ہوتے تھے، نہ مڈل اسکول تھے، نہ پرائمری اسکول، کہیں کہیں دور دور تھے۔ تو پہلے ہی میں نے پرائمری اسکول میں بھی، سیسر ایک گاؤں ہے ہمارے دھیر کوٹ کے علاقے میں، تو وہاں میں نے تعلیم حاصل کی۔ پرائمری، مڈل اسکول باغ میں گیا، اس کے بعد مڈل اسکول دھیر کوٹ۔ میرے بڑے بھائی خود ٹیچر تھے تو مجھے ساتھ لے جاتے تھے۔ اس طرح سے میں نے 1947 میں 8ویں جماعت کا امتحان پاس کیا اور پونچھ شہر چلا گیا، جو آج کل مقبوضہ ہے، وہاں کے اسلامیہ ہائی اسکول میں داخل ہو گیا۔ تو جب داخل ہوا تو موسم گرما کی چھٹیاں ہوئیں تو گھر واپس آئے، تو ادھر جنگ آزادی کشمیر شروع ہو گئی 1947 کی۔ تو میری عمر اس وقت 15-16 برس تھی، لیکن اس کے باوجود میں جا کے میں نے ہاڑی گھر ٹریننگ لی فوج کی، اور میں لڑنے کے لیے اڑی ماز پر چلا گیا، نمبر 3 باغ بٹالین میں، اور وہاں سے سیز فائر کے بعد میں واپس راولہ کوٹ آیا، پھر میٹرک پاس کیا۔ بشیر صاحب، آپ نے اسکولنگ کے بعد اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی اور اس میں آپ کا سبجیکٹ کیا تھا؟ اس کے بعد میں لاہور چلا گیا، اسلامیہ کالج سے میں نے گریجویشن کی، پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے کیا، اور اس کے بعد صوبہ پنجاب میں کمپٹیشن پاس کر کے تو میں محکمہ مال میں بطور تحصیلدار راول پنڈی میری اپائنٹمنٹ ہوئی 1958 میں۔ اس کے بعد یہاں سے میرا تبادلہ ہوا دوسری جگہوں پر۔ تو کچھ عرصہ بعد میں اس سے محکمے سے میں نے ڈیپوٹیشن پہ اجازت لی اور یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد میں پہنچ گیا۔ وہاں مجھے اردو ڈپارٹمنٹ، سائنس پروموشن ڈپارٹمنٹ میں ایک لغت تیار کرنے کا موقع ملا، ایگریکلچرل اینڈ الائیڈ سائنسز۔ اور اس کے بعد پھر میں گورنمنٹ پاکستان سے منسٹری آف سائنس اور ٹیکنالوجی سے وابستہ ہوا، ایک ادارہ ہے پاکستان سائنس فنڈ، اس میں میں نے 20 سال سروس کی، اور 1994 میں میری ریٹائرمنٹ ہوئی، اور میں سربراہ تھا ماس میڈیا کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کا وہاں۔ لکھنے لکھانے کا شوق آپ کو کب ہوا، یا کب آپ نے محسوس کیا کہ آپ کو لکھنا چاہیے؟ جیسے کہ آپ نے مختلف موضوعات کا انتخاب بھی کیا اس لکھنے کے لیے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ 1965 میں جب ستمبر 65 میں جنگ شروع ہوئی پاک بھارت کشمیر کے مسئلے پر، تو مجھے دلچسپی ہوئی ہے، کشمیر سے متعلق وہاں کا رہنے والا تھا، تو اس حوالے سے میں نے کشمیر کے بارے میں کچھ مضامین، معلوماتی کہانیاں وغیرہ لکھنا شروع کیا۔ تو 1965 سے میرے لکھنے کا آغاز ہوا ہے۔ تو اس وقت سے لے کر اب تک، اس 45 سال کے عرصے میں، میں نے ہزاروں ریسرچ پیپر، آرٹیکل، پھر کتابیں لکھیں۔ پھر اس دوران میں نے سائنس بھی پڑھی، یونیورسٹی میں جانے کے بعد میں نے شوقیہ طور پر سائنس پڑھی، تو سائنس میں بھی میں نے کام کیا۔
کشمیر کے بارے میں بھی بہت معلوماتی کام کیا، کتابیں لکھی، تاریخ کی کتاب لکھی اور سائنس کی کتابیں لکھی، مختلف مضامین۔ تو اسی دوران پھر میرا شوق بڑھ گیا سیاحت کا، تو میں نے پہلے عمرہ کرنے کے بعد پھر میں لندن چلا گیا، لندن سے پھر امریکہ چلا گیا، پھر امریکہ سے کینیڈا، پھر افریقہ کے 3-4 ممالک، اسی طرح ایشیا کے رشیا میں گیا، چائنا گیا، تقریباً آدھی دنیا جو ہے میں نے اسی 1988 میں، پھر 1999 میں دوبارہ میں نے دیکھی۔ اس طرح سے میں مختلف دنیا کی لائبریریوں میں گیا اور مختلف عمارات دیکھی، وادیاں دیکھیں، لالہ زار دیکھے، صحرا دیکھے، کوہستان دیکھے، آبشاریں دیکھیں، جھیلیں دیکھیں، تو پوری دنیا کا نقشہ میرے ذہن میں موجود ہے۔ اور 89 میں نے کینیڈا کی طرف سے نارتھ پول پوائنٹ دیکھا، جو میرا خیال ہے میری اطلاع کے مطابق کہ کسی اور پاکستانی نے ابھی تک نارتھ پول پوائنٹ نہیں دیکھا۔ امریکہ میں نے اتنا دیکھا ہے کہ ہاریزنٹلی ورٹیکلی یعنی 50 میں سے 36 اسٹیٹس میں نے دیکھی ہیں، بوسٹن سے لے کے کیلیفورنیا تک اور مشیگن سے ڈاؤن ورڈز فلوریڈا تک، یہ میں نے بار بار دیکھا۔ تو لائبریریاں بھی دیکھیں، لائبریری آف کانگریس واشنگٹن دیکھی، اس میں میرا انٹرویو ہوا، اسی طرح برٹش لائبریری لنڈن میں۔ تو میں نے پاکستان کی ایک مصور تصویر تاریخ کے حوالے سے تیار کی، اور اس میں 12,500 تصاویر ہیں میری اس تاریخ میں۔ اس کا پھر لندن لائبریری میں مائکرو فش انہوں نے بنایا، پھر برٹش لائبریری والوں نے کہا کہ آپ اس کو لائبریری آف کانگریس میں بھی دکھا سکتے ہیں، میں وہاں اس کو لے گیا۔ یہ میری آپ جب دیکھیں گے اس رجسٹر کو جس میں تصاویر لگائی ہیں 12,500، تو یہ تصاویر بھی نایاب ہے۔ پاکستان میں اس قسم کا کام اس سے پہلے نہیں ہوا۔ جی ایچ کا راولپنڈی میں آج سے کوئی 10 سال پہلے انہوں نے تھوڑا سا اسی ٹاپک پہ کام کیا، کچھ تصاویر جمع کی ہیں، لیکن میرے پاس بہت زیادہ تصاویر ہیں 1965 کی جنگ کی، 1971 کی جنگ کی، اور مغلوں کے زمانے سے لے کر اب تک کہ میں نے 12,500 تصاویر کو کرانالوجیکل آرڈر میں لگایا ہے، بالکل ترتیب۔ جس آدمی نے ہسٹری پڑھی ہے تو وہ اگر وہ تصاویر دیکھتا جائے گا تو اس کو بالکل سب ہر چیز اس کے سامنے واضح ہوتی جائے گی۔ تو ایک تو میں نے سیاحت کی ہے، کشمیر کے بارے میں کام کیا ہے، ہسٹری کے بارے میں کام کیا، اور سائنس کے بارے میں، یہ میرے اسپیشل موضوعات تھے۔ لیکن لکھنے پڑھنے کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ مسئلہ کشمیر سے ہوئی ہے، کیونکہ میرا وہاں سے تعلق تھا، میں بطور مجاہد جنگ بھی لڑ چکا تھا۔ تو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ کام جو میرا ہے وہ کشمیر کے بارے میں ہے۔ اب بھی میں ریٹائرمنٹ کے بعد یونیورسٹی آف آزاد ریاست جموں کشمیر کے